بلکہ حضرت حسن پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت علی نے نام رکھا، آپ نے تبدیل کر کے ان کا نام حسن رکھا۔ پھر دوسرے بیٹے حضرت حسین ہوئے، حضرت علی نے ان کا نام بھی وہی رکھا جو پہلے رکھا تھا، حرب۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کا نام تبدیل کر کے حسین رکھا۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے۔ اب ان لوگوں سے میرا سوال ہے جو کہتے ہیں عمر نے نبی کو قلم اور دوات نہیں دی تھی، یہاں بتاؤ پیغمبر نام تبدیل کر رہے ہیں، علی پھر وہی رکھ رہے ہیں، علی پھر وہی رکھ رہے ہیں، ان کو یہاں پر شبہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ یہاں حضرت علی المرتضیٰ کی اس بات کو نافرمانی شمار کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال یہ نافرمانی تھی ہی نہیں، یہ ایک الزامی جواب ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا، فرمایا نہیں اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام محسن ہے، جس کو ہم محسن کہتے ہیں، صحیح نام محسن ہے۔ پھر فرمایا میں نے اپنے ان 3 نواسوں کے نام حضرت ہارون کے 3 بیٹوں شبیر، شبر اور مشبر کے نام پر رکھتے ہیں، ان کے نام پر۔ آج ابھی کہہ رہے تھے بھائی رفاقت، شبیر و شبر کی امی زہرا، یہ شبیر حضرت حسین کو کہا جاتا ہے، شبر حضرت حسن کو کہا جاتا ہے۔ شبیر اور شبر حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام تھا۔ پھر 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، بڑی بیٹی زینب ہے جو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ تھی، حضرت حسین کو تسلی دے رہی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال العیون شیعوں کی کتاب کے مطابق، ملا باقر مدرسی کی کتاب کے مطابق، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت اس بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ میرے بعد ماتم نہ کرنا، میرے بعد بویلہ نہ کرنا، مجھ پر رونا مت، مجھ پر آن و فبا نہ کرنا، مجھ پر بین نہ کرنا، مجھ پر نوحہ نہ کرنا۔ یہ بی بی زینب بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، پاک پیغمبر کی نواسی ہیں، سیدہ زینب کی بہن ہے، سیدہ ام کلثوم کی بہن ہے، سیدہ رقیہ کی بہن ہے، اور ان کے بعد دوسری بیٹی اللہ نے عطا فرمائی، ان کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ ام کلثوم فاطمہ اور علی کی بیٹی ہے، پاک پیغمبر کی نواسی ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ہیں، جناب رقیہ کی بھانجی ہیں، پہلے بھی بھانجی ہی تھا، جناب ام کلثوم کی بھانجی ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں۔ اس ام کلثوم کا نکاح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کس سے ہوا؟ فاروق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم داماد علی ٹھہرے، کیا ٹھہرے؟ داماد علی، داماد علی ٹھہرے۔ اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ فریق مخالف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میرے پاس اصول کافی موجود ہے، ملا یاسر الفقی موجود ہے، الاستبصار موجود ہے، تہذیب الاحکام موجود ہے۔ شیعہ کی 4 بڑی کتابیں ہیں جن کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ہیں، ایران سے چھپی ہوئی ہیں، جس کو حوالہ چاہیے وہ ہم حوالہ پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے، فاروق اعظم کے انتقال کے بعد عون بن جعفر طیار کے نکاح میں آئے، عون بن جعفر طیار کے انتقال کے بعد عبداللہ محمد بن جعفر طیار کے نکاح میں آئے، محمد بن جعفر طیار کے بعد یہ عبداللہ بن جعفر طیار کے نکاح میں آئے۔ عرب میں نکاح کرنا عیب نہیں تھا، ایک شوہر کا انتقال ہو جاتا دوسرا نکاح کر لیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو بیوہ عورتوں کو نکاح نہیں کرنے دیتے، جو طلاق یافتہ عورتوں کو نکاح نہیں کرنے دیتے، وہ علی کی سنت دیکھیں اور علی کے گھرانے کی سنت دیکھیں۔ اللہ کہ کیا سنت ہے؟ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ایک روایت آخری اور ہماری تقریر ختم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کرامات صحابہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر وہ کتاب لکھی گئی۔ اس میں بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت اور فضیلت لکھی گئی۔ قیامت کے دن جب ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے، جناب آدم سے لے کر بلکہ ان سے بھی پہلے جنات سے لے کر فرشتوں سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک، تمام جنات ہوں گی، تمام فرشتے ہوں گی، تمام انسانیت ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو
اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایک آواز آئے گی، ایک منادی آواز دینے والا آواز لگائے گا، لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ نے گزرنا۔ شان سیدہ فاطمہ الزہرا، شان سیدہ فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ۔ دوستوں اور بھائی، عزت ماں اور بہن، یہ شخصیات صحابہ ہو یا اہل بیت ہمارے لیے نمونہ اور راہ اعتدال ہے۔ ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ پاک پیغمبر کی بیویاں، پاک پیغمبر کی اولاد، نواسے نواسیاں اور خاندان، آج تک اگر کوئی صحیح معنی میں سید ہے وہ قابل احترام ہے، اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، اس کی عزت اور احترام کی جائے۔ یہ نبی کا گھرانہ انتہائی قابل احترام ہے، باعث نجات ہے۔ دوسری طرف جماعت صحابہ ہے جو ہدایت کے ستارے ہیں، ایمان کا معیار ہے، رشد و ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ لیکن بات صرف اس پر ختم نہیں ہو جاتی، میں کہہ دوں آپ سن لیں اور جھولی چھٹک کر چلے جائیں، اپنے بلے کچھ لے کر جائیں، یہ ارادے لے کر جائیں۔ ماں ہے تو حیا فاطمہ والا رکھے، ماں ہے تو حیا بی بی خدیجہ والا رکھے، ماں ہے تو حیا اماں عائشہ والا رکھے، بیٹی ہے تو وہ پھر بیٹی بن کر فاطمہ کی طرح، اسماء کی طرح، عائشہ کی طرح، خولہ اور خنسہ کی طرح دکھائے، اور اگر بہن ہے پھر وہ زینب ام کلثوم کی طرح، رقیہ کی طرح بہن بن کر دکھائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صراط مستقیم پر ہم گامزن ہوں۔ رمضان کے ان لمحات کو ہم بابرکت بنائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، دین سے اپنی وابستگیاں قائم کریں، دین والوں سے اپنی وابستگیاں قائم کریں۔ ہمارے یہاں ہمارے محترم بھائی رفاقت صاحب ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ایک غنیمت ہے، جو ماشاءاللہ دینی ذوق شوق رکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے عالی مجلس تحفظ ختم نبوت جس کا یہ نام لکھا ہوا ہے، یہ ہماری ملک کی کتنی بڑی جماعت ہے، ملک کی نہیں دنیا کی ختم نبوت کی سب سے بڑی جماعت، دنیا کی، اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ مل کر دین کے کاموں میں، ختم نبوت کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی، صحابہ کرام کی شان، مقام، مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے الطاف جو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔